ایک جنگل میں سومو چڑیا رہتی تھی۔ اس کی ماں کا اچانک دیہانت ہو جاتا ہے۔ طوطا سومو چڑیا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سومو، تمہاری ماں اس جنگل کی لیڈر تھی۔ یہ بہار کا موسم ہے۔ ہر سال اس موسم میں سب پکشی پربت کے اس پار پرواز کرتے ہیں اور تمہاری ماں اس سال ہمارے درمیان نہیں رہی۔ مجھے بہت افسوس ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تم ان کی بیٹی ہو، ہم تمہیں انہی کی جگہ مانتے ہیں۔ اس سال تم بتاؤ گی کہ ہم کس طرف پرواز کریں اور تم ہماری لیڈر ہوگی۔ تم اب ہمیں جلدی سے بتا دینا، سب پکشی ویٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کون سے پربت کی طرف جانا ہے۔ میری ماما چڑیا اس جنگل میں مجھے اکیلے چھوڑ گئی ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی مجھے یہ سب سنبھالنا پڑے گا، مگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک دن تو مجھے یہ سب کرنا ہی تھا، تو کیوں نہ آج ہی۔ بس ماما چڑیا اگر ہوتی تو اور اچھا لگتا مجھے، لیکن کوئی بات نہیں، تم سب پکشی بھی تو میرے اپنے ہو، میں تم لوگوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں اور اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھاؤں گی۔ تم لوگوں کو کبھی بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر سب پکشی رویوار کے دن پرواز بھرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو بوڑھا کبوتر سریلی ہمنگ سے کہتا ہے، ہوائیں بہت تیز ہیں، کئی علاقے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے سب سامان ساتھ رکھ لینا تھا۔ میں نے سندیش بھجوا دیا ہے دوسرے جنگل میں، ہمیں منزل پر پہنچنے سے پہلے رکنا نہیں ہے۔ میں اس پرواز میں چھوٹے ہوتے سے حصہ لیتا آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب سومو چڑیا کی ماں ہماری لیڈر ہوا کرتی تھی، اس کو اس جنگل کے راجا نے ہمارے لیے لیڈر بنایا تھا۔ میں تب سے ہی جانتا ہوں کہ سومو چڑیا کی ماں ایک نیک دل اور بہادر چڑیا تھی۔ اب تم سب پکشی اپنا خیال رکھنا اور دھیان سے جانا، کیونکہ پرواز کرتے ہوئے تم لوگوں کو بہت سے علاقوں سے گزرنا پڑے گا جہاں پر بہت ہی خطرناک پکشی ملیں گے، اس لیے سے بس اپنی پرواز جاری رکھنا اور خطرناک علاقوں پر بالکل بھی مت رکنا۔ میں نے سنا ہے راستے میں بہت سے پیڑ اور ندیاں بھی آتی ہیں، ہم کچھ دن آرام تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں گے کہ وہ علاقے ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں خطرہ مول نہیں لینا اور ہمیں واپس اپنے جنگل میں بھی آنا ہے۔ ہمیں راستے میں جہاں جہاں پانی نظر آئے گا ہم وہاں سے اپنی پیاس بجھاتے جائیں گے، اور راستے میں پھلوں کے بہت سارے درخت ملتے ہیں، میں وہاں سے ضرور پھل کھاؤں گا، اور ہم پکشیوں کو اس سال بہت اور مزہ آئے گا، کیونکہ سومو چڑیا تو میری دوست بھی ہے، میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ پتہ ہے میری سومو چڑیا دوست بہت اچھی لیڈر بنے گی اور اپنی ساری ذمہ داریاں بھی بہت اچھے سے نبھائے گی۔ اب ہماری لیڈر سومو چڑیا ہے اور سب اس بات کو بہت اچھے سے جان بھی چکے ہیں اور مان بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد سب اپنے راستے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں پھلوں کا ایک باغ آتا ہے تو سب ادھر رک کر آرام کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تو بہت مزے کے پھل ہیں، پانی بھی ہے، لگتا ہے یہاں تو میرا سٹے بہت لمبا ہونے والا ہے۔ ویسے بھی اس جنگل میں مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے، پانی کے لیے بھی بہت دور جانا پڑتا ہے، اور میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ دانہ لینے کے لیے میرے میں ہمت ہی نہیں بچتی۔ اب ایسا کرتا ہوں میں یہیں رک جاتا ہوں، تم سب پکشی بھی یہی کرو، مجھے تو یہی اچھا لگا ہے باغ،
کہ ہمارے پوروجوں کو کیوں نہ یہ باغ دکھا اور یہاں کیوں نہ رہے. یہ تو باغ بہت خوشحال لگ رہا ہے. ہمارے پوروج نے ہمیں محنت کرنا سکھائی ہے. تم ایسے کیسے یہاں پر رہ سکتے ہو؟ اگر یہاں پر تمہیں پھل مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سدا بہار کا پھل ہے. یہ تو صرف بہار کے آنے سے پھل ملتے ہیں. اس کے بعد تو ہمیں محنت کرنا ہی پڑتی ہے. تم یہاں رہو یا وہاں پر، تمہیں چاہیے کہ اپنے جنگل میں واپس چلو اور وہاں ہمارے ساتھ رہو. یہاں کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر تمہیں صرف اپنے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہی اناج ملے گا. اگر تم محنت کر کے اپنا اناج ڈھونڈو گے تو اس طرح سے تم طاقتور اور تندرست بھی رہو گے. اگر ایک ہی جگہ بیٹھ جاؤ گے تو تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا اور پھر تم دوسرے جنگل میں اپنا کھانا ڈھونڈنے کے لیے نہیں جا سکو گے. نہیں سومو چڑیا، میں یہیں پر رہوں گا. مجھے یہ باغ بہت پسند آیا ہے. میں یہاں پر اپنا گھونسلہ بناؤں گا اور اپنی زندگی اب یہیں گزاروں گا. اگر مجھے سب کچھ محنت کیے بغیر مل رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے جنگل میں واپس جا کر محنت سے اناج لاؤں. اگر مجھے یہاں پر ساری زندگی گزارنی پڑے تو میں اکیلے ہی گزار لوں گا، کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے اور یہاں پر پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی تو تم لوگ بھی رکو گے نا کچھ دن تو رکتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جاتے وقت کیا ہوتا ہے. سب پکشی اس باغ میں کچھ دن گزارتے ہیں اور آخر ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں اور طوطے کو بھی بولتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن طوطا ان کی ایک بھی نہیں مانتا. پھر سب پکشی واپس اپنے جنگل آ جاتے ہیں، لیکن طوطا وہاں مزے سے زندگی گزارتا رہتا ہے. ایک دن سب پھل ختم ہو جاتے ہیں اور طوطا کمزور ہو جاتا ہے. ارے یہاں پر سب پھل ختم ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں گا؟ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا کھانے کو. یہاں پر تو اب نہ دانے ہیں، یہاں پر تو صرف ایک باغ ہی تھا جس کے سب پھل میں کھا چکا ہوں. اب میں اور پھل کہاں سے لے کر آؤں گا؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں. یہ سب حالت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی. میرا تو سارا باغ بھی خراب ہو گیا ہے یہاں کا. جب سے بہار ختم ہوئی ہے یہاں قریب کے جنگلوں میں بھی کچھ نہیں ملتا. وہاں زمین پر بیٹھو تو اتنے گندے پکشی جانور ہیں مجھے کھانے لگتے ہیں، اور جب ہوا میں اڑو تو شکاری پکشی مجھے شکار نہیں کرنے دیتے، وہ تو الٹا میرا شکار کرنے لگتے ہیں. لگتا ہے مجھے اپنے جنگل میں واپس جانا پڑے گا. یہاں میرے لیے اب کچھ بھی نہیں رہا. پھر طوطا اپنے جنگل میں واپس جانے کے لیے پرواز کرتا ہے اور اپنے جنگل پہنچ جاتا ہے. وہاں اس کی ملاقات سومو چڑیا سے ہوتی ہے. ارے طوطا میاں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کتنے کمزور ہو گئے ہو. دیکھو تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی پیلا پڑ رہا ہے. لگتا ہے کچھ کھاتے نہیں ہو. تمہارا باغ تو بہت پیارا تھا، تو پھر یہ کمزوری کیوں؟ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم بیمار تو نہیں ہو؟ سومو چڑیا، تم نے صحیح کہا تھا. اس باغ کے پھل صرف بہار کے موسم تک تھے. اب وہاں پر کوئی پھل نہیں بچا اور میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. مجھ سے دانا بھی نہیں لایا جاتا. میں بہت مشکل سے اپنے جنگل میں واپس آیا ہوں. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ پرواز میں شامل نہیں ہوا اور وہاں پر اکیلا ہی رہ گیا. بس کبھی کبھی کچھ پکشی آ جاتے تھے وہاں پر، لیکن وہ بھی ٹھہرتے نہیں تھے. اس باغ میں صرف میں اکیلا رہتا تھا
اور میں کبھی کبھی ڈر جاتا تھا کہ کوئی پکشی مجھے کھا نہ لے۔ بس میں بہت مشکل سے اپنے جنگل میں آیا ہوں۔ اب میں واپس کبھی نہیں ایسی غلطی کروں گا اور نہ ہی اس جنگل میں ایسے رہنے جاؤں گا۔ میں بس اپنے ہی جنگل میں رہوں گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا۔ اب تمہیں سمجھ آئی، کیونکہ تمہیں ہماری باتوں کی ویسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، تم وہاں پر اپنا وقت نہ گزارتے، تو تمہیں یہ سب باتیں کبھی سمجھ نہ آتی۔ اس لیے تمہارا وہاں رہنا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ تم اپنی ضد پر اٹک گئے تھے۔ اس وجہ سے اب کوئی بات نہیں، اگر تم واپس آ گئے ہو تو ہم پکشی تمہاری مدد کریں گے۔ اگر تمہیں اب کچھ کھانا ہوا تو تم مجھے بتانا، میں جب اپنا بھوجن لاؤں گی تو تمہارے لیے بھی لے آؤں گی، اور تم سے اگر کھایا نہیں جائے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گی اس کو توڑنے میں، تاکہ تم آسانی سے چبا سکو۔ تو اس سٹوری سے آپ نے سیکھا کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا جسم بھی کمزور ہو جائے گا اور آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور جو چیز آپ کو زیادہ دکھ رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے پاس اتنی ہی رہے گی، کیونکہ حالات اور موسم تو بدلتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو محنت کرنے والا بنائیں، تاکہ جس طرح کے بھی حالات ہوں تو آپ سروائیو کر سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔